اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ الا من تاب، مگر وہ آدمی جو توبہ کر لیں، وآمنا اور ایمان بھی لے آئیں، وعمل عملا صالحا اور نیک کام کرتا جائے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی ساری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائیں گے، وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم۔ ومن تاب اور جو توبہ کرے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو بے شک اللہ اس کی طرف مکمل طور پہ متوجہ ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 70 71 پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان۔ گزشتہ آیات میں بڑے سے بڑے گناہوں کا تذکرہ تھا اور ان کے اوپر عذاب جہنم کا اللہ کی طرف سے مکمل طور پہ نقشہ تھا، مگر جو آدمی توبہ کر لے، بنی آدم ایک مرتبہ یہ کہتا ہے استغفر اللہ، تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ کے آسمان پہ بھی چراغ جلتے ہیں اور وہ چراغ فرشتے جلاتے ہیں۔ وہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ آج آسمان پہ چراغاں کس خوشی میں ہو رہا ہے؟ ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایک بندے کی اور اس کے رب کی آج صلح ہو گئی ہے، توبہ میں کوئی شرم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو توبہ کر جائے خدا کی قسم وہ اس طرح ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے آیا ہوا ہے اور اس نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا، آج تک کوئی گناہ نہیں کیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ایک آدمی گھر سے جائے کسی بڑے سفر میں، ایک بیابان میدان آ جائے، وہاں پر اس کو نیند آ جائے، تھکاوٹ آ جائے، گھر میں سے وہ کھانے کا ٹفن بھی لے کے ساتھ جائے، بستر بھی ساتھ لے کر جائے، پانی بھی ساتھ لے کر جائے، اور بیابان میں اس کو نیند آ گئی اور وہ سو گیا، ساری چیزیں اس کی سواری پر تھی۔ جب وہ اٹھا اس کی سواری بھاگ گئی، اب وہ نا امید ہو گیا، کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، سواری بھی نہیں، بندہ بھی کوئی نہیں، بیابان ہے، وہ تھک چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، وہ چل پھر بھی نہیں سکتا، وہ انتظار کر رہا ہے یہاں تک کہ اس کی بھوک بڑھ گئی، پیاس بڑھ گئی، اور وہ نا امید ہو جاتا ہے کہ اب میری موت آنی ہے اور میں نے اسی جگہ کیا ہونا ہے، مر جانا ہے۔ پھر ذرا سی اس کی آنکھ لگ گئی، پھر وہ اٹھا تو سواری سامنے کھڑی تھی، کھانا موجود تھا، پانی موجود تھا۔ ہمارے نبی نے سوال کیا صحابہ سے کہ یہ بندہ جو اپنی زندگی سے نا امید ہو چکا تھا، بتاؤ کہ یہ کتنا خوش ہوگا؟ فرمایا یا رسول اللہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک جنگل میں سیر کروا رہا تھا، تو بچے بعض بڑے ذہین بھی ہوتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں باپ سے۔ انہوں نے کہا یا اللہ یہ ابا جی بتاؤ کہ یہ اتنے پیارے درخت ہیں، گھاس ہے، پھل ہے، سبز ہے، شادابی ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا قدرت خدا سے بنا۔ بیٹے نے اس سے پوچھا کہ اتنے بڑے درخت ہیں، اتنے بڑے درخت ہیں، کیا اس سے بھی کوئی بڑی اور چیز ہے؟ تو باپ نے کہا بیٹا اس سے بڑی بڑی چٹانیں بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، بہت کچھ ہے۔ پھر بیٹے نے ایک سوال اور کیا کہ وہ جو بڑی چٹانیں ہیں ان سے کوئی بڑی چیز ہے؟ باپ نے کہا آسمان ان سے بھی کیا ہے، بڑا ہے، اونچا ہے۔ پھر بچے نے پوچھا ابا جی آسمان سے کوئی بڑی چیز بھی ہے؟ اس باپ نے کہا کہ تیرے اس باپ کے جو گناہ ہیں نا وہ آسمان سے بھی بڑے ہیں،
آسمان سے بھی میں گنہگار ہوں۔ اس نے کہا تمہارے گناہوں سے بھی کوئی چیز بڑی ہے؟ اس نے کہا ہاں، معاف کرنے والا اس سے بھی بڑا ہے، معاف کرنے والا اس سے بھی بڑا ہے۔ بھائی یہ امت تو 60-70 سال کی ہے، پہلی امتیں 1000 سال بھی رہی ہیں۔ گناہ تو ان کے تھے جس پر ان کو زیادہ فکر کرنی چاہیے تھی۔ 50 60 70 سال کا جو بندہ ہوتا ہے اس کے گناہ کتنے ہوں گے، اور اللہ کے لیے ان کو معاف کرنا کون سا مشکل کام، کون سا مشکل کام۔ توبہ کریں گے تو زندگی کا بندھن بن جائے گا۔ بالٹی ہوتی ہے نا، بالٹی میں سوراخ ہو، بالٹی میں سوراخ ہو، اور آپ دنیا کے قیمتی ترین شہد ہوتا ہے جس پر قرندادی کی جائے کہ جناب اس جگہ سے جس کا نام آئے گا وہ شہد اتار سکتا ہے، اور یہ شہد پوری دنیا میں نہیں ہے، صرف ایک درخت کے ساتھ ہے۔ آپ کا قرندادی میں نام آ گیا، آپ بالٹی لے گئے، شہد کے چھتے ٹوٹتے گئے، شہد پڑتا گیا، نیچے 4 سوراخ تھے، کتنے؟ وہ شہد کہاں جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا نا۔ ایک ٹپ ہے، ایک دودھ کا پتیلا ہے، اس میں 2 سوراخ ہیں۔ اب جانور آ رہے ہیں، آپ دودھ چوتے جا رہے ہیں، وہ نیچے جاتے جا رہے ہیں۔ اس کو دودھ فائدہ دے گا؟ شہد فائدہ دے گا؟ ہم بڑا ایمان لے کے آ رہے ہیں، بہت نمازیں ہمارے پاس ہیں، اگر ہم غور و فکر کریں، آپ میں سے جو 60 سال کے ہیں، جن کو 20 سال کی عمر میں نماز شروع کی ہے، انہوں نے کیا کی ہے 20 سال کی عمر میں؟ ہمارے نبی نے وہی جب آئی تو آپ کی عمر 40 سال تھی، جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر 63 سال تھی۔ کتنے سال آپ کی نبوت رہی، رسالت، اور نماز تو بعد میں آئی معراج میں۔ اب اگر کوئی غور و فکر کرے تو نبی نے پڑھی 23 سال نماز، آپ نے پڑھ لی 40 سال نماز۔ نمازوں کی تعداد تو آپ کی بڑھ گئی کہ نہیں بڑھی؟ مقام نبوت اور چیز ہے، اس کا مقابلہ موازنہ نہیں ہے۔ ایک بات سمجھانے کے لیے، آپ نے قرآن 40 سال سے پڑھا ہے، نبی نے 23 سال پڑھا ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کے بعد ایک حج کی ہے، اور یہاں لوگ کہیں کہیں حج کر کے بیٹھے ہو۔ بہت سے ایمان کے میدان ہیں، مگر ہماری بالٹیوں میں اور ٹب میں سوراخ ہے بھائی۔ وہ کرتے جا رہے ہیں اور یہ ضائع ہوتا جا رہا ہے، کرتے جا رہے ہیں ضائع ہوتا جا رہا ہے، کرتے جا رہے ہیں یہ ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ جب تک بالٹی کا سوراخ بند نہیں ہوگا اس وقت تک ایک نیکی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ بالٹی کا سوراخ جو دنیا کی بالٹی کا بند کرنا ہوتا ہے وہ تو بھائی آپ اس کو جلا دیں، سمت بونڈ لگا دیں، کوئی چیز لگا دیں، وہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو سوراخ ہے اس کے بند کرنے کے لیے توبہ کا کیل لگانا پڑتا ہے۔ کس کا لگانا پڑتا ہے؟ توبہ کا کیل۔ پھر قرآن کی آیت ایک بڑی خوبصورت بات کرتی ہے جو آج کے لوگوں کے لیے بڑا لمحہ فکری ہے۔ بڑے بڑے ڈاکو زانی شرابی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ایسا کرتے ہیں، رائیونٹ اجتماع میں جاتے ہیں، 2-3 دن لگاتے ہیں، پچھلا کھاتا ختم ہو جائے گا۔ پچھلا کھاتا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ بعض کہتے ہیں جناب جمعہ پڑھ لیتے ہیں، سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ بعض کہتے ہیں تراویحیں اس سال پڑھ ہی لیتے ہیں یار، پچھلی ساری زندگی کیا ہو جائے گی۔ حج کر لیتے ہیں، پچھلی ساری زندگی کیا ہو جائے گی۔ صاف 2008 میں ہم عمرے پہ تھے تو حجر اسود کی لائن میں چل رہے تھے، قریب پہنچتے دھکا لگتا تو باہر ہو جاتے، پھر آتے بیچ میں پھر دھکا لگتا، پھر 5-6 مرتبہ باہر ہوئے، پھر نا امیدی سی تھی کہ حجر اسود کو نہیں چوم سکتے۔ ہمارے آگے سے ایک بندے کو دھکا پڑا تو وہ آگے سے 10 بندوں کو لے کے سائڈ پہ ہو گیا، اور ہم سیدھے جا کے حجر اسود میں پہنچے، اور وہاں جانا بڑا آسان ہے۔
وہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے، نکلنا بڑا۔ ایک لڑکا جناب اوپر سے آیا، سرگودے کا لڑکا تھا، بڑا ینگ قسم کا، اس نے کسی کے کندھے پہ نا پیچھے سے ہاتھ رکھ کے جمپنگ کی اور وہ سیدھا بندوں کے اوپر سے ٹھا کر کے نیچے حجر اسود پہ، اور اس نے حجر اسود کو چوم لیا۔ واپسی پر بھی جناب اس نے کسی کو دائیں بائیں سے پکڑا اور کسی کے اوپر چڑھا اور کیا۔ اب وہ جناب اونچی آواز سے کہتا یار شکر ہے کم ہو گیا، آج کھاتا صحیح ہو گیا ہے، گناہ معاف ہو گئے نے بس۔ اچھا ایک بابا جی وہ بڑے اللہ والے تھے، وہ اس کا یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو بابا جی خیر اس لین میں نہیں تھے حجر اسود کی، وہ باہر تھے، انہوں نے اس کا جانا بھی دیکھا آنا بھی دیکھا اور اس کی آواز بھی سنی اور اس کو بلایا۔ انہوں نے پتر داڑھی رکھیں گا، کہندا سوچ لیں گے، داڑھی دا بھی سوچ لیں گے۔ انہوں نے کہا پھر حجر اسود نے تیرا کوئی بھی گناہ نہیں چوسیا، حجر اسود نے تیرا کوئی بھی گناہ۔ قرآن یہ کہتا ہے من تابا وعمل عملا صالحا، توبہ کرے اور عمل شروع کر دے، یہ ہے توبہ، یہ ہے توبہ۔ باقی ہم کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے کسی کے کہ کسی کو کہا تیری توبہ قبول نہیں ہوئی۔ قرآن کے میں نقشے کی بات کر رہا ہوں، قرآن دیکھیں آپ، الا من تاب و آمن، توبہ کرے ایمان لائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہمارا ایمان توبہ خراب کر جاتی ہے۔ وعمل عملا صالحا، اور توبہ کے بعد نیک عمل وہ کرے تو اللہ اس کی تمام برائیوں کو مٹا دیتے ہیں میرے بھائی، اور اس کی تمام نیکیاں اس کی جگہ پہ فٹ کر دیتے ہیں۔ اب یہ بندہ لیلۃ القدر میں توبہ کر گیا، ایک بزرگ آئے انہوں نے کہا یہ توبہ کرتے ہیں جی، وہ توبہ کر گیا، رائیونڈ میں گیا توبہ کر گیا، جمعے میں آیا توبہ کر گیا، تراویح میں آیا توبہ کر گیا، قرآن پڑھا توبہ کر گیا، لیکن نماز کا دل نہیں ہے، قرآن کا دل نہیں ہے، داڑھی کا دل نہیں ہے، ایمان کا دل نہیں ہے، عمرے کا دل نہیں ہے، حج کا دل نہیں ہے، تو یہ قرآن کے نقشے بتاتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ توبہ ایک ٹیسٹ ہے، ایک ذائقہ ہے، آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور آپ جناب عبادت کے شوقین ہو جاتے ہیں، گرویدہ ہو جاتے ہیں، عاشق ہو جاتے ہیں، عبادت کے لیے آپ بے تاب ہو جاتے ہیں، اور آپ انتظار کرتے ہیں کہ یار عشاء آ جائے، تہجد آ جائے، اوابین آ جائیں، اشراق آ جائیں، چاشت آ جائیں، صلاۃ التوبہ آ جائے، صلاۃ الحاجت آ جائے، تحیۃ المسجد آ جائے، تحیۃ الوضو آ جائے، بس نماز آتی جائے۔ اور یہاں پر ہم یہ کہتے ہیں یار کہ نماز کا ٹائم ادھر نہ ہی ہو تو اچھی بات ہے، نکل جاتے ہیں، نکلے تو توبہ کے لیے عمل خود بخود جاری ہو جاتے ہیں۔ توبہ کی قبولیت کے بعد جس نیکی پہ آپ پہلے نہیں تھے آپ اس نیکی پہ آ جاتے ہیں۔ توبہ کی قبولیت کے بعد آپ کو نیکی کا شوق بڑھتا ہے، نیکی کا شوق بڑھتا ہے۔ یہ تو ہے بھائی میرٹ کی بات، میرٹ کی توبہ، اس میرٹ کے بعد کا ریزلٹ، میرٹ کی توبہ اور میرٹ کے بعد کا ریزلٹ۔ اب ایک بندہ بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، سچی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اس کی ٹوٹ جاتی، پھر گناہ کرتا ہے، پھر سچی کرتا ہے، پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر ٹوٹتی ہے، پھر گناہ کرتا ہے۔ قیامت تک اگر یہ سچی توبہ کرتا گیا، پھر گناہ ہوتے گئے، پھر کرتا گیا، پھر گناہ ہوتے گئے، پھر کرتا گیا، پھر گناہ ہوتے گئے، اللہ معاف فرماتا رہے گا۔ یہ معافی مانگ مانگ کے عمل کر کر کے گناہ کر کے تھک جائے گا، لیکن معاف کرنے والا اللہ کبھی نہیں تھکے گا۔ تو توبہ جب بھی آپ کریں آپ کی ٹوپی آپ کے سر پہ آ جاتی ہے، آپ کے پونچے ٹخنوں سے اوپر ہو جاتے ہیں، آپ چہرے پہ داڑھی سجا لیتے ہیں، اور مرنے کے قریب جس وقت ہم آتے ہیں تو اس نقشے کو اگر ہم نہیں لے کے جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کا پانی مانگتے ہیں، حوض کوثر کا پانی ہر پیاسا مانگے گا کہ نہیں مانگے گا؟ حدیث میں بڑا پیارا نقشہ ہے، ساری امتیں جب دیکھیں گی کہ نبی پاک حوض بانٹ رہے ہیں حوض کوثر، حضرت آدم کی امت پہ ادھر ہی دوڑ آئے گی، حضرت موسیٰ کی بھی دوڑ آئے گی، حضور ان کو دور کریں گے، نہیں نہیں تم اپنے حوض پہ جاؤ، ادھر نہیں آنا، ادھر نہیں آنا، ادھر نہیں آنا، یہ تمہارا راستہ نہیں ہے، یہ میری امت کا راستہ ہے۔ کس کا راستہ ہے؟ کیونکہ ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، لیکن کوثر جو حوض ہے نا وہ ہمارا ہے، ہمارے نبی کا ہے۔
کوثر یہ سب سے بلند ہے، اس میں سے نہر چل رہی ہوگی اور نبی پاک بھرتے جائیں گے، اور جو نہر سے نیچے جاتا جائے گا وہ باقیوں کے حوض بھرے گا، نیچے باقیوں کے حوض بھرے گا۔ تو جو امت حضور کے پاس آئے گی، حضور کہیں گے نہیں تم جاؤ بھائی، تم اپنے نبی کے حوض سے پانی پیو، میرے پاس کون آئے گی میری؟ اب 70 سال کا بندہ ایک دن بھی اس نے آج تک داڑھی نہیں رکھی ہوگی، وہ کس منہ سے ہمارے نبی سے کہے گا یا رسول اللہ مجھے حوض کوثر کا پانی پلا دیں؟ میرے بھائی یہ شوق کا نام ہے، یہ مولویوں کی تقریروں پہ داڑھی رکھنے کا نام داڑھی نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ وہ بڑی لچھے دار تقریر سی، جناب میں داڑھی رکھ لی، نہیں، آپ کا دل بدلے، آپ کا شوق بدلے، آپ کا انقلاب پیدا ہو زندگی کے اندر۔ ہمارے 20 سال پھر 20 سال پھر 20 سال، یہ 3 راؤنڈ ہے، اگر اللہ ہمیں دے دیں گے 3 راؤنڈ، ورنہ اس ٹائم کی جو عمریں ہیں نا وہ اس سے نیچے نیچے کی ہی فارغ کرتی جا رہی ہیں۔ تو یہ زندگی پگھل رہی ہے، اس کے اندر بھائی ہم شباہت رسول بنا لیں۔ کیا بنا لیں؟ شباہت رسول، نقش رسول بنا لیں۔ کیا بنا لیں؟ نقش رسول ہے۔ قائد اعظم بیچارہ اگر داڑھی رکھ کے حاجی معشوق صاحب چلا جاتا ہے، آج کم از کم ہمارے نوٹ کے اوپر اس کی تصویر پہ داڑھی تو ہوتی ہے۔ وہ اب 3-4 تصویریں آ رہی ہیں، وہ 75 روپے کے نوٹ پہ، ایک اس میں داڑھی والا آدمی ہے، اس کا نام ہے غالباً سر سید احمد خان۔ چلیں داڑھی تو ہے نا، ہمارے پاکستان کی کتنی بڑی شان بن جاتی کہ اگر قائد اعظم داڑھی رکھ لیتا۔ چلیں خیر، بہت سے اچھے کاموں کی وجہ سے بھی اللہ انعام دے دیتے ہیں، مگر میرے بھائی اگر توبہ قبول ہو گئی ہے تو پھر ہمیں ان چیزوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اگر رکاوٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں ابھی سچی توبہ کی ضرورت ہے۔ سچی توبہ کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو توبۃ النصوح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی اللہ